حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے کہ کس طرح آسام میں مسلمانوں کی آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت پاپولیشن آرمی لایا جا رہا ہے، تو کار سمیت سڑک کے اندر کس طرح ڈرائیور بھی سما گیا۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج کا کیا پیغام آیا، وہیں پر عراق میں دھماکے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے ہزاروں غیر ملکیوں کو نکالنے کی تیاری جاری ہے، تو لو جہاد کے نام پر کس طرح قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں، اور ادھر کابل میں بھی صدارتی محل کے قریب راکٹ حملے کی خبریں آ رہی ہیں، تو کیرلا میں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر رعایت دی گئی اس کو لے کر کے کورٹ کیوں ناراض ہوا، یہ ساری چیزیں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مشترکہ قربانی کی اس وقت انکوائریز اور ساری چیزیں روک دی گئی ہیں، برائے مہربانی اب رک جائیں، اس لیے کہ ترتیب پوری طرح سے فائنل ہو چکی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پاپولیشن آرمی کی۔ جی ہاں، آسام میں آبادی کو قابو میں کرنے کے اقدامات کے سلسلے میں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اسمبلی میں بیان دیا کہ ریاست میں ایک پاپولیشن آرمی آبادی فوج ہوگی جو مسلم اکثریتی علاقوں کی آبادی کو قابو میں کرنے کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاپولیشن آرمی مسلم اکثریتی علاقوں میں مانع حمل ذرائع تقسیم کرے گی اور آبادی کو کم کرنے کے لیے بیداری بھی پیدا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 1000 افراد پر مشتمل اس فوج کو آسام کے ذیلی علاقوں میں بھیجا جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ آسام ہیمنت بسوا سرما کے متنازع پاپولیشن کنٹرول کی تجویزات پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے، جبکہ ان کے نقش قدم پر چلتے اتر پردیش سمیت دیگر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستیں بھی اسی طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں۔ ہیمنت بسوا سرما نے اسمبلی کو مطلع کیا کہ ریاست کے مغربی وسطی حصوں میں آبادی کی صورتحال دھماکہ خیز ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کو قابو میں کرنے کے اقدامات کے تئیں بیداری پیدا کرنے اور مانع حمل ذرائع کی فراہمی کے لیے چارچاپوری کے تقریباً 1000 نوجوانوں کو مامور کیا جائے گا۔ اب ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، لیکن مسلم دشمنی دیکھیے بی جے پی کے ان لیڈران کی۔ اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہی ہے تو سارے کے سارے علاقوں میں اس آرمی کو بھیجے، صرف مسلمان علاقوں میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ آخر کس بات کا ڈر ہے ان لوگوں کو؟ پتہ نہیں ہے کہ اگلی حکومت آئے نہیں آئے، پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے یہ جتنے بھی قوانین ہو سکتے ہیں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے آپ پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی کی کھسیانی بلی اس وقت کھمبا نوچ رہی ہے، الگ الگ موضوعات لا کر کے جو زمینی سطح کے اصل مدعے ہیں اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ممبئی کی طرح دہلی میں بھی زوردار بارش کا اثر اب نظر آ رہا ہے۔ دہلی میں جہاں ایک شخص کی جمع پانی میں ڈوبنے سے موت ہوئی، تو وہیں دوارکا میں ایک گاڑی ہی سڑک کے اندر سما گئی، جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور آپ نے اس کا منظر بھی دیکھا ہوگا۔ دوارکا میں سڑک دھنسنے سے ایک نوجوان کی جان جاتے جاتے بچ گئی۔ دوارکا میں بیچ سڑک پر گاڑی دھنسنے کا ایک ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے فوراً ہی کار ڈرائیور کی مدد کر کے اس کو گڑھے سے باہر نکالا۔ جس شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وہ دہلی ٹریفک پولیس کا سپاہی ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ دہلی میں اگلے 3 دنوں تک مسلسل بارش کا امکان ہے۔ دہلی سرکار نے سبھی اہلکاروں کو 25 گھنٹے دستیاب رہنے کے لیے کہا ہے۔ دہلی سرکار کے مطابق کبھی بھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ کھڑے کھڑے کار کس طرح سے زمین میں دھنس جاتی ہے۔ اس میں ڈرائیور موجود ہوتا ہے لیکن اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خطبہ حج، جی ہاں، مسجد نمرہ سے دیا جاتا ہے۔ عالم اسلام ہر سال خطبہ حج کا منتظر رہتا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق باہمی مودت، شفقت، یکجہتی اور خاندانی رشتوں کے تقدس پر ہدایات ربانی کے ذریعے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ خطبہ حج میں اسلام کے عظیم الشان قدروں کو اختیار کرنے، روزانہ کے معاملات میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کی تلقین کی جاتی ہے۔ خطبہ حج مسجد حرام کے خطیب اور کبار علماء کونسل کے رکن شیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بلیلہ نے کل خطبہ پیش کیا خطبہ حج کو، اور پھر پچھلے 43 برسوں کے دوران 8 شیوخ اور علماء نے مسجد نمرہ سے خطبہ حج دیا ہے۔ 1399 ہجری میں شیخ صالح بن محمد لحیدان نے خطبہ حج پیش کیا۔ اس کے بعد 1402 ہجری سے 1436 تک شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ
اور شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس نے خطبہ حج پیش کیا۔ اس کے بعد 1437 سے 1438 کے دوران شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ اور شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس، اور 1438 ہجری میں شیخ سعد بن ناصر الششری، اور 1439 ہجری کو شیخ حسین بن عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ محمد بن حسن آل شیخ، اور 1440 ہجری اور گزشتہ برس 1441 ہجری کو کبار علماء کونسل کے رکن اور شاہی دیوان کے ممبر شیخ عبداللہ بن سلیمان نے خطبہ پیش کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، عرفہ کا خطبہ دنیا کے لیے ایک اسلامی پیغام ہے، پوری دنیا میں اس کو بغور سنا جاتا ہے، اس کے انتظار میں رہتے ہیں، اس لیے اس کا براہ راست عربی سے 10 عالمی زبانوں میں بھی ترجمہ ہوتا ہے، جیسے انگریزی ہے، فرانسیسی ہے، انڈونیشی ہے، اردو، فارسی، چینی، ترکی، بنگالی اور ہاؤسا اور مالائی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے خطبہ حج کو پوری دنیا میں ایک الگ ہی پیغام کی طرف پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے یہاں کے انتظامیہ کی جانب سے، اور کل بھی اسی مودت کو اور محبت کو اور یکجہتی کو اور مسلمانوں کے آپسی جو ہے محبت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، ایک طرف یہ ہے حج کا موسم چل رہا ہے، عید قربان کی آمد ہے ہمارے علاقوں میں، اور بعض علاقوں میں خلیجی ممالک میں عید ہو چکی ہے، اور آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارکبادیاں بھی، اور تہ دل سے آپ لوگوں کو سیدھی بات کی پوری ٹیم کی جانب سے عید ایڈوانس میں دی جاتی ہے، اس لیے کہ کل یہاں عید منائی جائے گی ہمارے بھارت میں، اور جہاں جہاں بنائی جا چکی ہے ان کو عید کی مبارکبادیاں، کل جو بنیں گی ان کو جو ہے ایڈوانس میں عید کی مبارکباد۔ لیکن ناظرین گرامی، اس درمیان بہت افسوسناک خبریں آتی ہیں۔ عراق کی خبر سنیے گا، عراق میں مشرقی بغداد کے ایک بازار میں پیر کو ہوئے بم دھماکے میں 21 شہریوں کی موت ہو گئی ہے اور 54 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بغداد کے مضافاتی صدر شہر میں واقع الحویلت بازار میں شام کو ہوئے بم دھماکوں میں 21 شہریوں کی موت ہو گئی۔ واقعے میں 54 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ دھماکے سے آس پاس کی دکانوں اور اسٹالوں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ عراق کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کی اطلاعات کے مطابق دھماکہ ایک بارودی ڈیوائس کے پھٹنے سے ہوا تھا، اور بازار میں دھماکے کے وقت لوگوں کی بڑی تعداد عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی خریداری میں مصروف تھے۔ یہ ہمارے عرب ممالک ہیں، یہ ہماری مسلم ممالک ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ مسلمان کون مار رہا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو شاپنگ کر رہے ہیں ان کی آخر ان سے کیا دشمنی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح صرف ممالک میں، مسلم ممالک میں یہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور دیگر ممالک میں اس طرح کے خانہ جنگی، اس طرح کو ایک دوسرے کو مارنے کی خبریں نہیں آتی؟ آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو مسلم ممالک میں اس طرح کی جو ہے عداوت پہن کر کے پورے ممالک کو خانہ جنگی میں ملوث کر رکھا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ کون ہے، یہ بات آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، سعودی عرب سے خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے اقامہ، رہائش اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہزاروں غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے متعدد کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق مملکت میں گرفتار ہونے والے کئی غیر ملکی ڈپورٹ ہوں گے۔ سعودی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کلین سویپ کے تحت ایک ہفتے کے دوران 17,000 غیر ملکی گرفتار کیے، جبکہ مجموعی گرفتاریوں کی تعداد 54,000 سے بھی زیادہ ہے۔ آپریشن میں کئی مقامی بھی حراست میں لیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن کلین اپ کے دوران 7,500 اقامہ قوانین، 9,300 سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو حراست میں لیا گیا۔ سعودی اداروں کے زیر حراست افراد میں 1,100 لیبر لا کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی شامل ہیں، جبکہ مملکت کی سرحد غیر قانونی طور پر عبور کرنے والے 24 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سعودی عرب کے میں جس طرح غیر قانونی تارکین وطن رہ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے ان کو خالی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہاں کی حکومت کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، لو جہاد کا بھوت ختم ہونے کا نام نہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں، ایک پروپیگنڈا ہے، اور تمام ایجنسیاں صاف طور پر کہہ چکی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز بھارت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے گالی دیے بغیر، ان کے خلاف قانون کیے بغیر BJP کی حکومتیں نہیں چل سکتی، اس لیے کہ اکثریت کو لبھانے کے لیے ان کو مسلمانوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی چیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف ہریانہ کی کھٹر حکومت مبینہ لو جہاد کو سنگین مسئلہ بتاتے ہوئے اس کی روک تھام کے لیے سخت قانون بنانے میں مصروف ہے، اور وہیں دوسری طرف RTI قانون کے تحت طلب کی گئی جانکاری سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ خواتین پر استحصال، ظلم اور تشدد کی روک تھام کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے تشکیل ریاستی خواتین کمیشن کو اس بارے میں پوری ریاست سے آج تک ایک بھی شکایت نہیں ملی ہے کہ کسی کو جبراً شادی کیا گیا ہو یا کسی کو جبراً جو ہے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وجہ سے کمیشن نے اس ایشو پر نہ تو کبھی کوئی میٹنگ کی اور نہ ہی حکومت کو کوئی سفارش بھیجی ہے اور نہ ہی کوئی سروے رپورٹ بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود ہریانہ حکومت بضد ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے اس طرح کے موضوعات بڑے جو ہے لوگوں کو لبھانے والے ہوتے ہیں۔ ہریانہ ریاستی خواتین کمیشن کی اس حیران کرنے والے جواب کی طرح
قومی خواتین کمیشن نے بھی RTI کے تحت مطلع کیا ہے کہ پورے ملک سے اسے مبینہ لو جہاد کی کبھی کوئی شکایت نہیں ملی۔ اتنا ہی نہیں، ہریانہ کی مسلم آبادی والے اضلاع نوح، فرید آباد، پانی پت، جمنا نگر، امبالہ، گروگرام، ریواڑی اور حصار کے پولیس سپرنٹنڈنٹ دفاتر سے بھی RTI کے تحت اس بابت جانکاری مانگی گئی تھی۔ پولیس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 3 سالوں میں مبینہ لو جہاد کے صرف 4 کیس درج ہوئے، ان میں سے جانچ کے دوران 2 کیس جھوٹے پائے جانے پر منسوخ کر دیے گئے۔ ایک کیس میں ثبوتوں کی کمی کے سبب ملزم عدالت سے بری ہو گیا، جبکہ ایک کیس عدالت میں ابھی زیر التوا ہے۔ ان 4 کیس ہی، اور وہ بھی 2 ایسے ہی ختم ہو گئے، 30 میں جو ہے کوئی بھی نہیں ہے، ایک باقی ہے، اب اس کا بھی فیصلہ آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز اب ہے ہی نہیں ہے تو پھر قوانین بنانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ صرف اسلام اور مسلمان دشمنی میں یہ حکومتیں اپنی حدیں پار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گرامی، عید قرباں کی آمد اور اس کے دوران کابل سے بھی بہت ہی افسوسناک خبر آئی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع صدارتی محل اس وقت راکٹ کی آواز سے دہل گیا جس وقت صدر اشرف غنی چند اعلیٰ حکام کے ہمراہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ واقعے کی ویڈیو ٹویٹر پر گردش کر رہی ہے، جس میں صدر اشرف غنی کچھ افراد کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ راکٹ کی آواز آنے پر کئی نمازی خوف میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہاں موجود سیکورٹی اہلکار ممکنہ خطرے کے پیش نظر فوری طور پر پوزیشن سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق راکٹ شہر کی شمالی حصے سے داغے گئے تھے، تاہم اس سے ہونے والی کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس وقت افغانستان میں کیا صورتحال ہے کہ جو ہے لگاتار یہاں پر جو ہے طالبان آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اکثر علاقوں میں اب اس کا قبضہ ہو چکا ہے، اور ادھر مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہر مذاکرات کی کوشش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک طرف یہاں کے بیرونی جو فوجی تھے وہ بھی خالی کر چکے ہیں۔ اس وقت جو مڑ پھیڑ ہو رہی ہے تو یہاں کی مقامی افغانی فوج اور پھر طالبان کے درمیان۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔